بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں بہت سارے مسائل ہیں۔ اگر مسائل کی بات کی جائے تو بے شمار مسائل ہیں، لیکن ان سب مسائل میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ جہالت کا ہے۔ ایک شخص اس وقت تک اپنے معاشرے کے لیے مثبت ثابت نہیں ہوتا جب تک وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتا، اور تاریخ گواہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں جو ہیں ان میں عروج و زوال آیا ہے، اس میں تعلیم کا بنیادی کردار رہا ہے، اور یہ قانون فطرت ہے کہ جن قوموں نے تعلیم کے میدان میں ترقی کی، حکمرانی کا حق بھی انہی کے حصے میں آیا۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں تعلیم کا عروج و زوال۔ اس میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان جب سے آزاد ہوا ہے، جب سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے، تب سے لے کے آج تک ہم نے تعلیم میں کتنی ترقی کی ہے، کس کس دور حکومت میں تعلیم کا عروج اور زوال رہا ہے، اور تعلیم کے حوالے سے ہماری ماضی میں کیا پالیسیاں تھیں، ابھی کیا پالیسیاں ہیں، اور آنے والے وقت میں یعنی کہ مستقبل میں ہماری جو پالیسیاں ہیں وہ کیا ہونی چاہیے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے کال پہ جناب محترم مولانا جہان یعقوب صاحب، آپ ایڈیٹر اخبار المدارس میں ہیں، اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ نوید مسعود ہاشمی صاحب، آپ روزنامہ امت میں کالم نگار ہیں۔ ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں سید وقاص انجم جعفری صاحب، آپ CEO دار رقم اسکول ایجوکیشن سسٹم۔ اور اس کے علاوہ آج ہمارے جو اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان جناب صاحبزادہ سعد محمد مدنی صاحب، آپ سابق صدر اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان سے آپ کا تعلق رہا ہے۔ سب سے پہلے تو سعد صاحب، میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو قومیں تعلیم اور نظام تعلیم کو ایک مذاق سمجھتی تھی، ان قوموں کا حال کیا ہوا اور ان قوموں نے کتنی ترقی کی؟ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے افضال بھائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ کچھ لب کشائی کرنے کا موقع دیا۔ ہر قوم کی ترقی اور ہر قوم کا عروج اس کی تعلیم پر ہی انحصار کرتا ہے۔ بالکل۔ آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر جس بھی قوم نے عروج دیکھا، اس نے سب سے پہلے اپنے تعلیمی نیٹ ورک کو مضبوط بنایا، تعلیمی نصاب کو ایک وقت کے حساب سے بہترین نصاب بنایا، اور زمانہ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے بھی اس وقت تک عروج دیکھا جب تک کہ مسلمانوں میں ایک بہترین تعلیمی نظام تھا، ایک بہترین تعلیمی نیٹ ورک تھا، ایک بہترین نصاب جو اداروں کے اندر، مدارس کے اندر، کالجز کے اندر پڑھایا جاتا تھا۔ تو انسان کو یا اس دنیا کو یا اس معاشرے کو سب سے زیادہ تعلیم کی طرف توجہ دلانے والا ہی اسلام ہے۔ آپ دیکھ لیں، سب سے پہلی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آئی، تو اللہ رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا، اقرأ 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 بسم ربک الذی خلق خلق الانسان۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کا دستور آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، وہ ایک تعلیم ہی ہے۔ بالکل۔ اور انشاءاللہ جب تک ہم اس تعلیم کے اندر، اس میدان کے اندر اچھے رہتے ہیں تو ہماری اس دنیا کے اندر کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ آج کل کے وقت کے اندر مسلمان دن بدن نیچے کی نیچے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لارڈ میکولا نے ایسا ایک نصاب تعلیم دے گیا کہ اسی کو آج ہم لے کر چل رہے ہیں، یعنی کہ جو کلرک ہے اس کا بیٹا کلرک ہی رہے گا، جو حاکم ہے اس کا بیٹا حاکم ہی بنے گا، یعنی کہ ان کے اندر جو تفریق ہے وہ کنٹینیو چلتی آ رہی ہے۔
70 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، وہی طریقہ کار، وہی جی نظام۔ وہی طریقہ کار ہے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جناب نوید مسعود ہاشمی صاحب نے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں شرکت کی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نے جو تعلیمی عروج اور زوال اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی اور اپنی جو ہے صلاحیتوں کا لوہا منوایا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو ترقی میں جو ایک اہم چیز تھی وہ تھا تعلیم اور نظام تعلیم، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوال کیے ہیں، اس کا سیدھا جواب تو یہ بنتا ہے کہ جو مسلمانوں کا نصاب تعلیم ہے وہ تو آسمان سے اللہ پاک نے نازل کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ نازل ہوا تھا، اور وہ صرف نصاب تعلیم کسی ایک فیلڈ کے لیے نہیں تھا بلکہ پوری زندگی کے لیے تھا۔ ہم نے بالخصوص پاکستان بننے کے بعد جو نصاب تعلیم کی رٹ لگائی، تب سے لے کے آج تک ہم یہ رٹ لگاتے ہیں کہ جی ہمارا نصاب تعلیم ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، نصاب تعلیم میں یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے نصاب تعلیم کو اس نصاب تعلیم کے تابع نہیں کیا کہ جو آسمان سے نازل ہوا تھا، ہم نے انگریز کے تابع کیا۔ لارڈ میکالے کی نظام تعلیم نے پاکستان کی نوجوان نسل کو تباہ کر دیا۔ آپ ہمارے کالجز، یونیورسٹیز، اسکولوں کے اندر جا کے دیکھ لیں، لاکھوں طلبہ ہیں جو پاکستان کی اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ان اسکولوں کے اندر یا کالجوں کے اندر یا یونیورسٹیوں کے اندر نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے۔ تعلیم کے نام پہ بھی مذاق ہو رہا ہے، تربیت تو ویسے ہی نہیں ہے۔ تو بنیاد، جس نصاب تعلیم کی بنیاد ہی غلط ہو، آپ خود سمجھتے ہیں کہ جب بنیاد غلط ہوگی تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ آسمان کا جو نصاب تعلیم ہے، جو اللہ رب العزت نے قرآن و سنت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہمیں دیا، وہ بنیاد اگر بن جاتا ہمارے نصاب تعلیم کی، تو اس میں نہ انگلش کی ممانعت ہے، نہ سائنس سیکھنے سے رکاوٹ ہے، نہ مطالعہ پاکستان یا اور دنیا کے علوم کو حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے، بلکہ اگر بنیاد ہماری اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام بن جاتا، پاکستان کا بالخصوص میں بات کروں گا، پاکستان کے نصاب تعلیم کی، تو آپ یقین کر لیں اس بات پہ، میرا دل گواہی دیتا ہے، بلکہ صرف میرا نہیں، آپ کا دل بھی گواہی دے گا کہ آج پاکستان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، جو آج چل رہے ہیں اس سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ جی ہاشمی صاحب، ابھی پاکستان کو آزاد ہوئے 71 سال ہو گئے ہیں، تو ان 71 سالوں میں ہم نے تعلیم کے میدان میں کتنی ترقی کی ہے؟ پاکستان کو قائم ہوئے یقیناً 71 سال ہو گئے، لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ تعلیم کے نظام کے اندر ہم نے 1% بھی ترقی نہیں کی۔ اگر ترقی ماں باپ کی بغاوت کا نام ہے، اگر ترقی بے حیائی، فحاشی، عریانی کا نام ہے، تو یقیناً اس میں تو ہم کافی آگے چلے گئے ہیں۔ لیکن نظام تعلیم آپ کے سامنے ہے، اگر پاکستان کے نظام تعلیم کا کوئی معیار ہوتا تو ہمارا حکمران آکسفورڈ میں اپنی اولادوں کو بھیجتے، ایٹیسن میں بھیجتے۔ کون سا پاکستان کا حکمران ہے یا سیاستدان ہے اس نے اس نصاب تعلیم کو پڑھایا اپنے بچوں کو کہ جو نصاب تعلیم پاکستان کے کروڑوں بچے پڑھ رہے ہیں، غریب بچے؟ تو جب ہم 70 سال سے اپنے حکمرانوں کو دیکھ رہے ہیں، سیاستدانوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ اپنی اولادوں کو امریکہ، برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم دلاتے ہیں، تو اس کا بڑا بنیادی کلیہ یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے نصاب تعلیم پہ حکمرانوں اور سیاستدانوں کو بھی اعتماد نہیں ہے۔ یہ ہے اصل بات، کوئی ترقی نہیں ہوئی پاکستان کے نصاب تعلیم میں۔ کمپیوٹر آگے ہیں، انٹرنیٹ آ گیا ہے، لیکن جیسے جیسے یہ کمپیوٹر، انٹرنیٹ، موبائل بڑے ہیں، ویسے ویسے ہی اس کی خرافات بھی بڑی ہیں۔ تو میں نہیں مانتا کہ پاکستان میں کوئی تعلیم کے سسٹم میں بہتری آئی ہو یا کوئی ترقی کی ہو۔ فنڈ بڑے منظور ہوتے ہیں، یورپ بھی فنڈ دیتا ہے تعلیم کے نام پہ،
NGOs بنی ہوئی ہیں جو برطانیہ سے لاکھوں ڈالر لے لیتی ہیں تعلیم کے نام پہ، امریکہ سے لے لیتی ہیں، لیکن وہ بچوں کے نہیں دیتے بلکہ انہیں NGOs کے ذمہ دار ہوتے ہیں، انہیں کے پیسوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو نصاب تعلیم کے نام پہ پاکستان بچوں کے ساتھ مزاج ہو رہا ہے، اسی لیے یہاں کی تعلیم دن بدن ترقی کی طرف جا رہی ہے، ترقی کہیں بھی نہیں۔ جی ہاشمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ جی صاحب دیکھیں، پاکستان کو بنے ہوئے 71 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، صدی کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں۔ اب دیکھیں کسی قوم کا مقدر بدلنے کے لیے یہ بہت ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کسی قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے، ہمارے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو پاکستان کے آزاد ہونے کے بہت بعد میں آزاد ہوئے ہیں، لیکن ہم کس نہج پہ کھڑے ہیں اور وہ قومیں کس نہج پہ کھڑی ہیں، اور ہم نے تعلیم کے میدان میں کتنی ترقی کی ہے اور باقی جو اقوام ہیں انہوں نے کتنی ترقی کی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ مطلب 71 سال کا، آپ اسے تقریباً ایک صدی کے قریب، آپ اسی کو صدی کہہ لیں کہ ایک صدی کے قریب ہم نے، ہمارے پاس ایک موقع تھا، ہمارے پاس گولڈن موقع تھا کہ ہم اپنے آپ کو، جو ہمارا جو ایک معیار کھویا ہوا تھا، اس معیار کو بہتر بنا سکتے۔ اور دیکھیں ہم نے مطلب کہ اس وقت دیکھیں پاکستان میں کہ اگر بات کی جائے تعلیم کی، تو تعلیم کے مطلب مختلف سیکٹر، جو آپ دیکھیں آج سے 30 سال پہلے پرائیویٹ سسٹم نہیں تھا، لیکن آج کل آپ دیکھیں تقریباً ہر کسی ایک محلے میں کوئی نہ کوئی ایسا انسٹیٹیوشن ہے، کوئی نہ کوئی ایسی اکیڈمی، کوئی نہ کوئی ایسا پرائیویٹ اسکول آپ کو ملے گا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم تعلیم کے میدان میں اتنا پیچھے کیوں؟ افضال بھائی، جس طرح کہ ایک شاعر کہتا ہے، لہو برسا بہے آنسو لٹے رہرو کٹے رشتے، لہو برسا بہے آنسو لٹے رہرو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ اب دیکھ لیں کہ 71 سال پہلے مسلمانوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا یا ایک ملک کو حاصل کر لیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کے اندر قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے، اپنے آنے والی نسلوں کو تیار کریں گے، اپنے آنے والے کل کو بہتر بنائیں گے۔ یہ قرآن اور حدیث ہی ایک ایسا واحد ذریعہ ہے جس نے آپ کو شعور دیا، سائنس اور ٹیکنالوجی دی، آپ کو اس نے مختلف طب کے اندر مہارت دی، کئی علوم ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جب آپ یہ طب کی ابتدا ہوئی مسلمانوں نے کی، سائنس کی ابتدا ہوئی مسلمانوں نے کی، زمین پہ تحقیق ہوئی مسلمانوں نے کی، آسمان کے ستاروں پہ ریسرچ ہوئی مسلمانوں نے کی، اور یہ دنیا کے معاملات، پانی کا اٹھنا، لہروں کا، یہ جتنے بھی بڑے بڑے علوم ہیں، یہ سب کا شعور آپ کو اسلام نے ہی دیا ہے۔ اور لیکن انہی چیزوں کی وجہ سے آج مسلمانوں نے صدیوں پہلے اتنی ترقی کی، اتنا پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کی۔ آج ہم انہی چیزوں کو چھوڑ کر، آپ دیکھ لیں ہمارے پاکستان کے اندر نصاب ہے 26 قسم کا، تقریباً نصاب ہمارے ملک کے اندر پڑھایا جا رہا ہے 26 قسم کا، حالانکہ اس کو ایک یا دو قسم پہ کافی ہو جاتا ہے کہ ایک ملک کے اندر 2 قسم کا نصاب ہو یا 3 قسم کا ہو، کافی ہو جائے۔ 26 قسم کا نصاب، اور اس نصاب کے اندر خامیاں دیکھیں کہ کئی خامیاں نظر آتی ہیں۔ ایک تو آپ کے پاس، یہ میں ایک سروے پڑھ رہا تھا کہ یہ غالباً پچھلے سال کی بات ہے کہ میٹرک کے امتحان دینے والے لاہور کے بورڈ سے شاید یا پنجاب سے 1,20,000 اسٹوڈنٹ تھے، 1,20,000 اسٹوڈنٹ تھے، لیکن کالجوں کے اندر، مختلف جگہوں کے اندر جو کوٹا تھا وہ غالباً صرف 45,000 کا تھا۔ باقی بچے کدھر جائیں گے؟ باقی وہ سارے کس طرف جائیں گے؟ ہمیں ملک کے اندر ایک ایسا نصاب مرتب کرنا ہوگا، ایک ایسی پالیسی تشکیل دینی ہوگی، ایک ایسا منظم طریقہ بنانا ہوگا کہ ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے آنے والا کل محفوظ ہو سکے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر اپنا نصاب ترتیب دیا جائے، اس کے اندر سائنس میں ترقی کی جائے، اس کے اندر باقی علوم کے اندر ترقی کی جائے، میڈیکل کے اندر ترقی کی جائے، انجینئرنگ کے اندر ترقی کی جائے، باقی جتنے بھی علوم ہیں، یہ سب کی ترقی کا بنیاد اگر ہم قرآن اور حدیث کو بنا لیتے ہیں، اسی میں سے سارے علوم کی بنیاد نکلی ہے، یہی اصل بنیاد یہی ہے، اسی میں سے سارے علوم پھیلے ہیں، پوری دنیا نے ترقی کی ہے۔ آج دیکھ لیں کہ برطانیہ کے اندر یا یورپ کے باقی ممالک کے اندر
وہ سب سے زیادہ فوکس یہ قرآن و حدیث کو کرتے ہیں. اپنا جو بھی نصاب بناتے ہیں، اپنا جو بھی نظام بناتے ہیں، اپنا جو بھی دستور بناتے ہیں، اپنا جو بھی طریقہ کار بناتے ہیں، اپنا جو بھی نیا لا ترتیب دیتے ہیں، وہ سب سے پہلے قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. جی اب دیکھیں، جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ملک میں 26 قسم کے نصاب ہے. دیکھیں اب ہمارے ہو پاس سکتا ہے اب اس سے بھی بڑھ گئے ہوں. بڑھ گئے ہوں. ہاں. دیکھیں اب یہ دیکھیں اتنی بڑی ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کسی ہدف کی طرف یا ترقی کی طرف اس طرح مطلب نہیں جا سکتے جس طرح ہمیں جانا چاہیے. تو آپ دیکھیں ہر چیز کی ایک پالیسی ہوتی ہے. جب بھی آپ کوئی نظام ترتیب دیتے ہیں تو اس کی مکمل ایک پالیسی ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو ایسا خیر نہیں ہے کہ وہ جو پالیسی جو ہے وہ 1 صدی کی ہو یا 2 صدی کی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے، یہ اس کی جو پالیسی ہے ماضی میں کیا تھی اور ابھی جو کرنٹ ہے وہ کیا چل رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ افضال بھائی کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے نصاب کو دیکھنا ہوگا، اور اس کے بعد نصاب کو معاشرے کے ساتھ ملا کے دیکھنا ہوگا کہ ہمارا نصاب ہمارے معاشرے کے اندر کتنا مطلب کہ ابھی جو نصاب ہے وہ ہمارے معاشرے کے اہم مطابق نہیں ہے. بالکل ہٹ کے ہے. آپ دیکھتے ہیں بچے اکثر یہ پڑھائی سے اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں تو وہ اپنا الگ شعبہ اختیار کر لیتے ہیں. بچے اسکول جانے کا نام نہیں لیتے، بچے اسکولوں سے بھاگتے ہیں. کیوں؟ ان کے ذہن کے اندر ایک اور خاکہ ہے، وہ اور علم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو اور چیز کی ضرورت ہے. ان کو ہم اسکولوں کے اندر گھسیٹ دیتے ہیں اور وہ ان کے ذہن سے ہم آہنگ نہیں ہیں، اور بچے کے وزن سے زیادہ اس کے اوپر کتابوں کا بوجھ ڈالا دیتے ہیں. ہمیں نصاب کو ترتیب دینا ہوگا، اس کے بعد ہمیں اساتذہ کو تربیت دینا ہوگی، اساتذہ کو اس ماحول کے مطابق بنانا ہوگا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بچوں کی رغبت کس طرف ہے، بچوں کو کس علم کی ضرورت ہے. ایک بچہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ خاصیت رکھی ہے، کچھ نہ کچھ کوالٹیز رکھی ہیں. آپ بعض مدارس میں دیکھتے ہیں کہ ایک استاد ہوتا ہے، اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس پڑھنے والا ہر بچہ استاد ہی بنے. ٹھیک ہے. ماں باپ میں سے اگر باپ ڈاکٹر ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے میرا بیٹا ڈاکٹر ہی بنے. اگر ماں جو ہے وہ کسی اور شعبے کے اندر، انجینئرنگ کے اندر یا کسی اور شعبے کے اندر ہوتی ہے، وہ دیکھنا چاہتی ہے میرا بیٹا اس شعبے میں آئے، لیکن بیٹا یہ تینوں چیزوں سے ہٹ کر کسی اور شعبے میں جانا چاہتا ہے. تو ہمیں بچوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے اور ذہن کو پڑھنا چاہیے اور اس طرح کا ماحول فراہم کرنا چاہیے. جی بالکل بالکل. آپ کی میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات یہاں کاٹنا چاہوں گا. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. آپ اس چیز کا اگر سروے کریں تو آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پہ نظر آئے گی کہ جب ایک بچہ میٹرک کرتا ہے تو وہ ذہنی طور پہ اتنا زیادہ کنفیوز ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اب میں نے کس شعبے میں جانا ہے. مطلب اس کو کوئی اپنا ہدف نہیں نظر آ رہا، اس کو اپنا کوئی مقصد نہیں نظر آ رہا. ظاہری بات ہے ایک بچے کو جب اتنا ہی نہیں پتا کہ اس نے اب آگے میڈیکل میں جانا ہے، انجینئرنگ میں جانا ہے یا کسی اور شعبے میں جانا ہے. اب دیکھیں یہ ہماری ذہنی کیفیت ہے. اب ظاہری بات ہے کہ جب ہماری ذہنی کیفیت یہ ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح ان کی تربیت نہیں کر پاتے کہ ان کے اندر ایک جو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے وہ، اب دیکھیں بچہ چھوٹا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، وہ بعض دیکھتا ہے کہ بعض بچوں کا آپ نے دیکھا ہوگا اگر اس کا جو والد صاحب ہیں وہ اگر پائلٹ ہیں تو وہ کیا کرے گا. آف کورس کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو اپنی فیملی کی طرف سے جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ آپ میں آتی ہیں. تو وہ کیا کرے گا، میں پائلٹ بنوں گا، کچھ بولیں گے میں انجینئر بنوں گا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جو جوش، جو جذبہ، ہم اس کے ذہنیت کو اس قدر جو ہے وہ اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ بیچارہ وہ جو اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اپنی جو اس کے لرننگ پوائنٹ ہوتا ہے یا گروتھ ہوتی ہے، اس سب سے ہٹ کے وہ بالکل کنفیوز ہو جاتا ہے. وہ اپنا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیز ایسی ہے کہ جس میں اگر ہم دیکھا جائے تو قصوروار جو ہے وہ والدین بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، ہمارا معاشرہ بھی ہے، حکومت بھی ہے. کیونکہ اب دیکھیں جب بچے کی تربیت ہوتی ہے گھر سے، اب پچھلے دنوں پہ سوشل میڈیا پہ یہ ایک بحث چل رہی تھی کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں تعلیمی اداروں میں آپ بچے بھیجتے ہیں تو تعلیمی ادارے جو آپ کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں سے تعلیمی ادارے آپ کو کتنا آپ کے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں اور گھر والوں کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی سارا الزام جو ہے وہ تعلیمی اداروں پہ ڈالا جاتا ہے کہ جی جو ٹیچر ہیں وہ بچوں کی اچھی رہنمائی نہیں کرتے، ان کی ذہن سازی نہیں کرتے، ان کو جو تربیت دینی چاہیے وہ تربیت نہیں دیتے. افضال بھائی بات اس طرح ہے کہ یہ جو بچے کی تعلیم اور اس کی تربیت کے اندر، ان کے اندر صرف ایک مسئلہ یا ایک پیچیدگی نہیں پائی جاتی. سب سے پہلی بات، سب سے بڑی ذمہ داری والدین پہ بنتی ہے کہ والدین
اپنے بچے کو ایک ایسے ادارے کی طرف بھیجیں جس کی طرف وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے گا. اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں. اگر ان کی خواہش ہے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر کے بجائے وہ ایک مبلغ اچھا بن سکتا ہے، وہ ایک اسکالر اچھا بن سکتا ہے، وہ ایک ریسرچر اچھا بن سکتا ہے، والدین کو چاہیے کہ پہلے اس کی جو اس کے اندر کوالٹی ہے اس کو دیکھیں. اور دوسری جو ذمہ داری ہے اساتذہ کی ہے، اساتذہ اور پروفیسرز کی ہے کہ وہ بچوں کو، طالب علموں کو ایسا ماحول فراہم کریں کہ وہ بچہ اپنی خواہشات کو کھل کے بیان کر سکے. جی، کھل کے بیان کر سکے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سید وقاص انجم جعفری صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. سر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے اس کے عروج و زوال کے اوپر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس تعلیم پر خرچ کرنے کے لیے جو فنڈز ہیں وہ فنڈز نہیں ہوتے، اور اس کے علاوہ اور حکومتیں جو ہیں تعلیم پر توجہ نہیں دیتی، اور ہمارا جو تعلیم کا بجٹ ہے وہ انتہائی کم ہوتا ہے. تو آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ کیوں ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ تعلیم پر جو ہے وہ توجہ نہیں دیتی؟ کیوں تعلیم کو جو ہے جو بنیادی جو عوام کا بنیادی حق ہے ان کو ان کا بنیادی حق نہیں دیا جاتا، اور جب عوام کی طرف سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو حکومت کے پاس جو ہے وہ تعلیم کے لیے فنڈ ہی نہیں ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا، کیونکہ آپ کے سوال سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ اس وقت آپ پاکستان میں تعلیمی بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک آپ کسی بھی شعبے کو خاطر خواہ وسائل فراہم نہیں کریں گے تو آپ اس درجے کی کارکردگی کی توقع نہیں کر سکتے. لیکن میں کہتا ہوں کہ بات اسے تھوڑی سی پیچھے جانی چاہیے کہ ہم بجٹ ایلوکیٹ نہیں کر رہے. ذرا یہی سوال ہے نا بڑا کہ ہمارے ارباب اختیار یا پاکستانی حکومتیں یا ریاست جو ہے وہ، مثال کے طور پر یہ بات تو شاید آپ جیسے اہل علم کو معلوم ہوگی کہ ترقی پذیر ممالک کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے یہ پابندی لگائی ہے یا اس نے ایڈوائز کیا ہے کہ کم از کم وہ اپنی قومی. جی، ابھی ہمارا رابطہ سید وقاص انجم جعفری صاحب سے منتقل ہو گیا ہے. ہم دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو دیکھیں وہی بات چل رہی تھی یہ رابطہ ہونے سے پہلے کہ سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری والدین پہ بنتی ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ چیزیں جو ہیں یہ اساتذہ اور پروفیسرز پہ آتی ہیں. ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو ایسا ماحول فراہم کریں کہ بچے اپنی کوالٹیز کو، اپنے اندر جو ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک رکھی ہوئی ہے قدرتی کوالٹی، اس کو واضح کر سکیں، ظاہر کر سکیں. جی صاحب، اب ایک بچہ جو ہے اب اس کے ہم ذہنیت کو کس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہمارا بچہ ہے اب اس کی ذہنیت، مثال کے طور پہ اگر وہ بچہ سوچ رہا ہے کہ میں نے میڈیکل میں جانا ہے، اب بعض والدین پڑھے لکھے ہوئے نہیں ہیں، یا بعض والدین جو ہے وہ بچوں کے ساتھ اتنا ان کا جو ہے وہ رابطہ نہیں ہے، یا وہ بچوں کی نفسیات کو سمجھ نہیں سکتے. تو اس مطلب کس طرح جو والدین ہیں وہ بچوں کی نفسیات کو سمجھیں کہ اب بچہ جو ہمارا کس فیلڈ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے؟ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے بچے کے ذہن کو کھولنا ہے، بچے کے ذہن کو سمجھنا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بچہ ہمارا کس لائن پہ کامیاب ہو سکتا ہے اور کس جگہ پہ جانے کے لیے یہ تیار ہو سکتا ہے. ایک بات بڑی آپ کو عجیب لگے گی یا نہیں لگے گی، کیونکہ آپ نے پہلے نہیں سنی، میں نے بھی ان کے علاوہ کسی کی زبان سے نہیں سنی. وہ کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو 5 سال سے پہلے مدرسے کی طرف منہ نہ کروائیں. 5 سال سے پہلے مدرسے کی طرف منہ نہ کروائیں، اور اسے صرف قرآن کی تعلیم جتنی ممکن ہو سکتی ہے دن کے اندر گھنٹہ تعلیم لے لے، 2 گھنٹے لے لے، 1.5 گھنٹہ لے لے. وہ کہتے ہیں کہ 2.5 گھنٹے سے زیادہ اسے تعلیم نہیں دینی. 5 سال تک صرف اسے قرآن کی تعلیم دیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ قرآن کی کلام کی برکت ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا بچہ کس شعبے میں جانے کا اہل ہے اور یہ کیا کر سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بعض والدین جو ہیں بچوں کے ساتھ سنجیدہ ہوتے ہیں اور بچوں کے معاملات پہ بڑا غور و فکر کرتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے، بلکہ وہ یعنی کہ ذہنی طور پہ بھی اسی کام میں ہوتے ہیں کہ میرے بچے کی کیا رغبت ہے، اور وہ اسی طرح یہی طریقہ اپناتے ہیں کہ اپنے بچے کو سب سے پہلے جو ہے نا مسجد کے یعنی کہ جو عصر کے بعد یا فجر کے بعد کلاس ہوتی ہے ادھر سب سے پہلے داخلہ دلواتے ہیں اسکول سے ہٹا کے. اور وہ بچہ جب جانا شروع کر دیتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، وہ معاملات کو جاننا شروع کر دیتا ہے اور اس پہ توجہ دیتے ہیں.
تو آہستہ آہستہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا بچہ کس طرف جانے کا اہل جی ہے. بالکل. اسی اگر اس کو اگر آپ ایز اے ایک سمبل رکھیں، اس سمبل کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں مختلف جو ممالک ہیں وہ جس طرح آپ جاپان اور اس کے علاوہ شمالی کوریا، اب وہاں کا اگر ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ اسی طرح کے 5 سال تک بچے کو جو ہے وہ آپ کسی اسکول وغیرہ میں نہیں ڈال سکتے، والدین خود ان کی تربیت کرتے ہیں. ابھی ہمارا دوبارہ رابطہ سید وقاص انجم جعفری صاحب سے ہو گیا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر، آپ بات کر رہے تھے کہ حکومت کے پاس جو ہے وہ تعلیم پر ہاں جی خرچ کرنے کے لیے فنڈ نہیں ہوتے. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ ترکیب یعنی ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے یہ ایڈوائز کیا گیا کہ وہ اپنے قومی پیداوار کا کم از کم 4% وہ خرچ کریں جی تاکہ وہ ان چیلنجز سے نبردار نہ ہو سکے. تو اس کا مطلب یہ کہ بجٹ تو حکومت یا ہماری ریاست ہمارے ارباب اختیار اس وقت یعنی ایلوکیٹ کریں گے یا مختص کریں گے کہ جب وہ اس کو اپنی ترجیحات کے اندر رکھیں گے. ہماری بلکہ پاکستان کے اندر جو شعبہ تعلیم یا نظام تعلیم جو ہے وہ کسی ایک مسئلے سے دو چار نہیں ہے. یعنی اس میں یہاں مسئلہ ول آف دی گورنمنٹ کا بھی ہے کہ وہ کتنے اس کے ان کے اندر بل موجود ہے. یہاں مسئلہ ترجیحات کا بھی ہے کہ تعلیم ہمارے جو اہم شعبے ہیں پوری دنیا کے اندر تعلیم کو دفاع سے بھی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اگر آپ ترقی یافتہ ممالک کے بجٹ اٹھا کر دیکھ لیجیے، فرانس کا، جرمنی کا، تو آپ بالکل معلوم ہو جائے گا کہ بساؤ کا 40% جو ہے آپ کے بجٹ کا حصہ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے تعلیم کے لیے. ہم اس وقت اپنی تشکیل کے 70 سال گزار چکے ہیں، اور اب اگر گورنمنٹ کی اعداد و شماری لے لیے جائیں تو جو حکومت کے ہیں اس کے مطابق بھی 40-45% لوگ ابھی پڑھ لکھ نہیں سکے. یعنی ہمارا شرح خواندگی جو ہے ابھی بھی جو ہے کہ بمشکل 50 سے کچھ اوپر ہوا ہے، کچھ پچھلے ایک آدھ دہائی کے اندر، لیکن 40% تو ابھی بھی ہمارے پڑھے لکھے لوگ موجود نہیں ہیں. اور جو اس وقت صورتحال ہے ہمارے جو سرکاری شعبے کے تعلیم کی، وہ اس سے جو ہے کہ ہماری اب طریقہ پتہ لگتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر جو چیز کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ کیا گورنمنٹ کی ول ہے کہ وہ اس کو بہتر بنانا چاہتی ہے. دوسری بات ہے پھر وہ اس کو ترجیحات میں رکھے. پھر تیسری چیز ہے جس پر آپ بات کرتے ہیں کہ وہ تعلیم کے لیے بجٹ کو ایلوکیٹ کرے، تو یہ سارے کام ہو سکے. سر دیکھیں اس وقت چونکہ تعلیم پر خرچ کرنے کے لیے بجٹ نہیں ہے، وسائل بہت کم ہیں، اور پاکستان میں جو حالات ہیں وہ دن بدن جو ہے وہ کافی ناسازگار ہوتے جا رہے ہیں. تو اس صورتحال کا ظاہری بات ہے آپ پاکستان جو ہے باقی بہت ساری اللہ رب العزت نے صلاحیتیں پاکستان میں رکھی ہیں، بہت ساری ایسی جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ پوری دنیا میں ایک واحد ایسا خطہ ہے کہ جو ہر لحاظ سے مالا مال ہے، اور دنیا کے مختلف جو ممالک ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے امن اور جو ہے وہ جو خوشحالی کی صورتحال ہے اس کو وہ خوشحالی کبھی بھی نہیں چاہتے. امن کی جو صورتحال ہے اس میں جو ہے وہ مختلف مسائل وہ پیدا کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں مختلف این جی اوز بھی ایسی ہیں کہ جو مختلف سیکٹر میں بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں، ان کی ذہن سازی کر رہی ہیں، اور جو پاکستان کا جو اپنا نصاب ہے، جو ہمارا جو ایک اپنا جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک اور ہماری قوم کے لیے بہتر ہے، اس کے بجائے جو وہ امریکن، برٹش اور دوسرے جو نصاب ہیں وہ ہمارے بچوں کو پڑھائے جا رہے ہیں، ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہمارے بچوں کی جو ذہن سازی کر رہے ہیں ان کے اہداف کیا ہو سکتے ہیں؟ نہیں، آپ نے یہ بھی ایک اہم پہلو ہے نظام تعلیم کے حوالے سے کہ آپ کے ملک میں جو ہے کہ جو تعلیم کے حوالے سے جو ایک غیر ملکی امداد ہے، یا اس کو اگر مداخلت کا نام بھی غیر، اس کو دیکھنے کے دونوں پہلو ہیں. اس پر یہاں بہت بات ہے. اس وقت تو خود حکومت پاکستان نے بھی چیزوں کو سیکورٹائز کرنا شروع کیا ہے کہ پچھلے لگ بھگ جو ہے کہ 9/11 کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ غیر معمولی طور پر بہت زیادہ مداخلت ہو گئی. خود پاکستان نے چونکہ بجٹ ایلوکیٹ نہیں کیا، پاکستان اس پورے عرصے میں جو ہے کہ چونکہ ریجنل سیکورٹی کی صورتحال کی وجہ سے بہت الجھا رہا، تو یہ ایک ایسا گیپ کریٹ ہوا کہ جس کو ایک طرف سے پاکستان کے اندر پرائیویٹ سیکٹر نے فل کرنے کی کوشش کی. اس کا مالہو اور مالہ موجود ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ پازیٹیو پوائنٹس بھی ہیں، ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچیدگیاں بھی ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے در آنے کی وجہ سے. یہ ایک پہلو ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ غیر معمولی طور پر پاکستان کے نصاب میں، تربیت اساتذہ کے اندر، پاکستان کے تعلیمی انفراسٹرکچر کے اندر جو ہے غیر ملکی جو ہے کہ اداروں کی اور انٹرنیشنل این جی اوز کی اور ان کی جو ہے کہ وہ ہوئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں ٹھیک ہے دنیا گلوبل ولیج ہے، ہمیں یہ ماننا چاہیے، اور ظاہر ہے آپ اس طرح کیس روایت نہیں کر سکتے اور سب لوگ مل کر چلتے ہیں،
لیکن کسی بھی قوم کے لیے سب سے پہلے چیز ہوتی ہے کہ اس کی اپنی جو ہے سالمیت، اس کی اپنی جو ہے کہ وحدت، اور اس کا اپنا جو ایک ویژن جو ہوتا ہے وہ اس کی بنیاد کے اوپر ہی کو مدد لیتا ہے. یعنی پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی آپ نے مدد لینی ہے، امداد لینی ہے، گرانٹ لینی ہے، حتیٰ کہ قرضہ لینا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ آپ کے قومی مفاد سے اور آپ کی سالمیت کے تقاضوں سے کتنا جو ہے کہ وہ میل کھاتا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ چونکہ ظاہر بنیاد پر گورنمنٹ نے اس کی ذمہ داری کو چھوڑ دیا. آپ کو یہ بھی میں ہو کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ ایک اور بڑا مسئلہ ہو گیا کہ تعلیم صوبائی سبجیکٹ بن چکا ہے. یعنی تعلیم کو جو ہے وفاق کی لسٹ میں نکال دیا گیا ہے، وہ ہے کہ صوبوں کے سپرد کر دیا گیا ہے. یعنی اس کے اوپر بہت بحث ہے. ہم جہاں جن اداروں کے اندر موجود ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اور اس پہ پارلیمنٹیرین اور لا میکر جو ان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کی خود مختاری کے لیے، پاکستان کی اندرونی سالمیت یکجہتی کے لیے بہت ضروری ہے کہ قومی سطح پر اس کا نصاب ہونا چاہیے. اگر آپ صوبوں کو دے دیں گے اس میں اور پیچیدگیاں ہوں گی، اس لیے کہ جو کہیں سے بھی گرانٹ اور امداد لے کر وہ اپنے نصاب کے اندر کوئی چیز بھی ڈال سکتا ہے، اور اس کی جو ہے کہ ہمیں جو ہے کہ شواہد بھی ملے ہیں. تو میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور میں گورنمنٹ آف پاکستان میں اس وقت جو ہے کچھ کوششیں کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ادارے بین الاقوامی ادارے کام کر رہے ہیں ان کی سیکورٹی کا پورا پروسیس پاکستان میں اس وقت شروع ہے. اور میں اس کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں کہ ظاہر ہے ہمیں کہ اپنے قومی سالمیت اور اپنے قومی مفاد کے طرف میں کوئی امداد نہیں لینی چاہیے. جی سر، چونکہ آپ جو ہے وہ دار ارقم اسکول سسٹم سے ہیں، تو آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو سسٹم ہے، چونکہ اس نے بہت کم وقت میں جو اپنے اہداف ہیں اس کو مکمل کیا، اور عوام میں جو ہے وہ تعلیم پھیلانے کا ایک اہم اور بڑا ایک اچھا قدم ہے آپ کی طرف سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو سسٹم ہے کیا یہ محض اسکول پہ ہے یا کالج یا یونیورسٹیاں بھی آپ بنا رہے ہیں؟ دیکھیے میں یعنی جو اعداد و شمار سے بتاتے ہیں، پاکستان میں 5 سے 16 سال کی عمر کے اس وقت 2 کروڑ سے زائد بچے اسکول نہیں جا رہے. یہ گورنمنٹ کے اعداد و شمار ہے. جی، یعنی گویا 2 کروڑ سے زیادہ بچے ایسے ہیں کہ جو اسکول نہیں جا پا رہے. اصل میں ہمارے یہاں سب سے بڑا چیلنج پتہ کیا ہے اس وقت؟ چیلنج یہ ہے کہ جو ہماری بیس ایجوکیشن ہے وہ بہت کمزور ہے. جی، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یعنی ایک وقت اگر 100 بچے پرائمری اسکول یعنی گریڈ 5 سے پہلے داخلہ لیتے ہیں تو 5ویں جماعت سے پہلے تقریباً 50-52 بچے ڈراپ ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے جو بچے باقی بیٹھتے ہیں وہ میٹرک کے بعد ڈراپ ہو جاتے ہیں. اس کے یعنی کوئی آپ جتنے اوپر جاتے چل جاتے ہیں آپ کے جو ہے نا ایک بہت بڑی تعداد نیچے رہ جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو عوام میں شعور نہیں ہے، دوسرا مسئلہ یہ کہ حکومت کے پاس جو ہے کہ ادارے ہر جگہ موجود ہیں، کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ ریسورسز کا مسئلہ ہے. جی. اور سر یہاں پر معذرت کے ساتھ آپ کی بات جو ہے یہاں پر کاٹنا چاہوں گا. دیکھیں آپ نے بات بالکل صحیح بات کی کہ جو بچوں کا جو ظاہری بات ہے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہاں سے آپ کسی کی ایک بیس بناتے ہیں، بیس بنانے کے بعد پھر اس کی ذہن سازی کرتے ہیں، اس کو تعلیم دیتے ہیں. سر آپ یہ جو اسکول تک تو یہ ٹھیک ہے، لیکن ظاہری بات ہے اگر آپ دیکھے جائیں ضرورت کو دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان میں جو میڈیکل کے کالج ہیں وہ بہت کم ہیں، اور جب کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو داخلے نہیں ملتے. سر آپ دیکھیں اب ایک بچہ جو ہے وہ میڈیکل میں جانا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے اس کے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کالج نہیں ہے. اب سر ظاہری بات ہے حکومت جو اگر وہ فرائض جو اپنے فرائض ہیں وہ پورے نہیں کر رہی، عوام کو ان کا حق نہیں دے رہی، تو پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ تعلیم کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ نوجوان نسل جو ہے ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک سٹیپ جو ہے وہ آگے جانا چاہیے. نہیں، میں اس سے اتفاق کروں گا کہ ذرا حکومت اپنے کام نہ کرنے میں جو خلا پیدا ہو رہا ہے اس کو اسکول لیول پر بھی، کالج لیول پر بھی اور ہائر ایجوکیشن لیول پر بھی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو فل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک کوشش کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا مکمل کامیاب ہے. دوسری بات ہے کہ یاد رکھیے کہ پرائیویٹ سیکٹر کبھی بھی ریاست کا نیم بدل نہیں بن سکتا. صحیح بات، پرائیویٹ سیکٹر کبھی بھی ریاست دیکھیں نا، مثال کے طور پر اس وقت جو کالج ایجوکیشن ہے، یونیورسٹی ایجوکیشن ہے، اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. اگر آپ اس وقت پرائیویٹ میڈیکل کالج کی آپ نے بات کی ہے نا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت پرائیویٹ میڈیکل کالج 7 لاکھ روپے کم از کم 7 لاکھ روپے سالانہ ایک بچے سے لے. جی، 7 سے 8 مقابلے کے اندر جو گورنمنٹ کا جو میڈیکل کالج ہے اس کی فیس بمشکل آپ سمجھ لیجیے بمشکل 4,000 سالانہ ہے. یعنی زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس لیے پہلی بات تو میں وہی کہوں گا کہ ریاست اپنی ذمہ داری جو ہے اس سے جو ہے کہ وہ جان نہیں چھڑا سکتی، اس کو ذمہ داری لینی پڑے گی. بے شک
وہ پرائیویٹ سیکٹر کو اعتماد کے اندر لے. جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ ہوگا, اس لیے کہ اس چیلنج کو ہم مانتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس وسائل کی کمی بھی ہے. اس وقت ہمیں بہت بڑی ایک جیو پولیٹیکل صورتحال جو پاکستان کی ہم اس سے دوچار بھی ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو. لیکن اگر پرائیویٹ سیکٹر کو, میرا تعلق پرائیویٹ سیکٹر سے ہے, الحمدللہ ایک مڈل کلاس کے اندر ممکن حد تک جو کوشش کر رہا ہے کام کرنے کی. لیکن اگر پرائیویٹ سیکٹر کو آپ شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیں گے تو آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر پرائیویٹ میڈیکل کالج کا کیس زیر بحث ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یعنی یہ تک صورتحال ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں تو اتنی یعنی اقربا پروری ہے اور اتنی بھیڑ چال ہے کہ اس وقت جو ہے کہ جو ڈاکٹر عاصم حسین صاحب جو ہے جس دور میں جو ہے کہ سینئر وزیر تھے اپنا اس میں پیر پارٹی کے دور میں, انہوں نے ایک دن کے 30 میڈیکل کالج پرائیویٹ کی ان کی منظوری دی ہے. یعنی ہمارے یہاں تو یہ بھیڑ چال ہے نا کہ جہاں جو ہے کہ چونکہ ادارے اور ہمارے گورننس کے ادارے جو کہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو یوں یہ ساری خرابی ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں جو مل جل کر ہمیں کرنا ہوگا, چاہے اسکول لیول ہو اور ہائر لیول ہو یا کالج ایجوکیشن لیول ہو. سر آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. دیکھیں ابھی یہ ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اگر دیکھا جائے تو پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں کہ جنہوں نے کم وقت میں جو اپنا معاشرے میں اپنا ایک نام بنایا, ایک مقام بنایا ہے, اور لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں. وہ جو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں سے, آپ ان میں دیکھتے ہیں کہ اس میں نالج کا کچھ نہ کچھ حصہ ان میں باقی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے جو ادارے ہیں وہ حکومت کے ساتھ مل کے کوئی ایک ایسا نظام, کوئی ایسی ایک شاخ بنا لیں کہ جس کے ذریعے جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں وہ گورنمنٹ کے انڈر رہتے ہوئے جو اپنی پرفارمنس جس طرح وہ دے رہے ہیں اسی طرح وہ جو سرکاری ادارے ہیں وہاں پر اپنی پرفارمنس جو ہے بہتر طریقے سے دیں. یعنی جزاک اللہ خیر, بہت اہم آپ نے بات کی ہے اور شاید اس کی ضرورت ہے اور یہ کام شروع بھی ہو گیا. میں بھی آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ دائرکم اسکول بلا شبہ پرائیویٹ سیکٹر کا ایک چیئرنگ سسٹم ہے جس کے 600 زیادہ اسکول پورے پاکستان میں ہیں. کوئی 1.5 سے 2 لاکھ بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں. لیکن ابھی گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک اسکیم شروع کی ہے کہ وہ اسکول کے جو بہت ہی پور ہیں گورنمنٹ کے پرائمری اسکول, وہ اس نے جو ہے کہ ایسے اچھی اداروں کو دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ جن کی ریپیوٹ بھی اچھی ہے اور جن کے پاس اچھا ہیومن سٹف موجود ہے اور جن کا ٹریک ریکارڈ بھی اچھا ہے. تو ابھی ہم نے ضلع حافظ آباد کے اندر ہم نے کو گورنمنٹ کے 30 سکول لیے ہیں, دائرکم نے 30 سکول لیے ہیں اور ہم ایک سوشل رسپانسبلٹی کے طور پر, ایک قومی ذمہ داری کے طور پر ہم اس کو چلا رہے ہیں. جب ہمیں یہ سکول ملے تھے پچھلے سال تو اس میں بچوں کی تعداد مشکل 1400 تھی. اس وقت جو ہے کہ وہاں 3500 بچے موجود ہیں. یہی گویا کہ آپ نے جو بات کی کہ بالکل کہ جہاں گورنمنٹ نے ایک اچھی وائبل اور ایک ٹرسٹورتھی جو ہے کہ اسکیم بنائی ہے تو وہ الحمدللہ دائرکم ہو یا اور باقی اداروں کے انہوں نے دیر نہیں لگائی. اور انشاءاللہ ہم پوری طرح تیار ہیں کہ اگر ہمیں گورنمنٹ کے کوئی اور ادارے بھی ملیں گے تو انشاءاللہ وہاں چونکہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے تو وہاں ہم فیس نہیں لے رہے اور وہ ادارے گورنمنٹ کے ہی ادارے ہیں, وہاں نصاب بھی گورنمنٹ کا ہی ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حافظ آباد میں ہم نے 30 سکول لیے ہیں بالکل آپ سمجھیں کہ ریموٹ, اور وہ سکول کے جس کے اندر بچے جو ہے کہیں 30 بچے ہیں, کہیں 15 بچے موجود ہیں, کہیں 20 بچے موجود ہیں, لیکن انہوں نے ایک اچھا نظام بنایا. تو اس وقت ہم نے گویا کہ صرف 1 سال کے اندر ہم نے اس کی تعداد کو دگنا کر دیا. اب اسی کوالٹی کو بھی ہم بہتر کر رہے ہیں. تو میرا ایک خیال ہے کہ ایک آخری بات میں کہوں گا آپ سے کہ اس قوم میں تعلیم کے حوالے سے پوری اویئرنیس اور پیشن موجود ہے. یعنی ایک عام آدمی کی جو مزدوری کرتا ہے, یعنی جو روزانہ کی روٹی روزانہ کما کے آتا ہے, اس کی بھی خواہش ہے کہ میرا بچہ پڑھے. یعنی جی اس کی بھی خواہش ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اچھے سے اچھے ادارے میں پڑھے. جی سر بہت شکریہ. جی سر بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. جی صاحب دیکھیں یہ انہوں نے ایک بڑی اچھی جو ہے وہ بات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے. دیکھیں اب حکومت کی بات کی جائے تو 71 سال کے عرصے میں ہم نے حکومت دیکھی, ہر قسم کی حکومت آئی. 71 سال کے عرصے میں ہم نے جو اپنے تعلیم کا معیار ہے وہ ہمارا معیار آپ مطلب ہر بندہ کہتا ہے کہ جی ہر بندے کا جو تعلیم کے اوپر اگر بات کی جائے تو سب سے پہلا جو الزام آتا ہے وہ نصاب پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات تو نصاب کی ہوگی. اب دوسری بات ہم آتے ہیں کہ ہم فرد واحد, ٹھیک ہے, فرد واحد تو ہم دیکھا جائے تو آج ہم پنجابی, سندھی, بلوچی, پٹھان یہ مختلف کیٹیگریز میں بٹے ہوئے ہیں. اور اسی چیز کو اگر دیکھا جائے تو جب تعلیم کی بات کی جائے تو ہمیں بس صرف پنجاب ہی پنجاب نظر آتا ہے. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں آپ تعلیم کی صورتحال دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کیا یہ بھی پاکستانی ہیں. ان کے سکول کی حالت دیکھیں, ان کے ٹیچرز کی حالت دیکھیں,
ان کے بجٹ کی حالت دیکھیں، کیا صرف ہم دیکھیں صرف پنجاب ہی کو ساری فیسلٹیاں صرف پنجاب ہی کو ہم نے دینی ہے؟ کیا ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں کیا ان کی جو ہے وہ ان کے حقوق نہیں ہیں؟ کیا ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا حکومت کو اور باقی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کو کیا وہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پر بھی تعلیم بڑھے، خوشحالی آئے؟ اب بلوچستان کی صرف بات کی جائے تو بلوچستان جو ہے وہ آپ اسے کہہ لیں کہ وہ پاکستان کی شاہ رگ ہے، اور وہ پاکستان کا اگر وہ دیکھا جائے معدنیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن وہاں اگر آپ بات کی جائے تعلیم کی تو وہاں تعلیم بالکل ہی وہ کہہ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور پرائیویٹ جو سیکٹر ہیں انہوں نے دیکھیں کہ پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ اپنے مختلف سیل قائم کیے ہوئے ہیں، بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ کیا ہماری گورنمنٹ جو ہے جس طرح انہوں نے بات کی کہ ہم اب یہ کام سٹارٹ کر لیں، دیکھیں یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ترقی کی طرف ہمارا ایک پہلا قدم ہے کہ حکومت پرائیویٹ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں لے کے اپنا ایک نصاب نیا نصاب لائیں، نیا نصاب جو اس وقت ہمیں ضرورت ہے، جو ہماری جو جتنی بھی ہماری وہ آنے والی جو ضروریات ہے یا مستقبل میں ہمیں جن چیزوں کی ہمارے بچوں کے اندر ڈیولپمنٹ کرنی ہے وہ نصاب میں شامل کر کے اور ایک نئی چیز عوام کے سامنے پیش رکھیں تاکہ لوگ زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ افضال بھائی بات اس طرح ہے کہ آپ کی بات میں ماشاءاللہ کافی سوال اکٹھے ہو گئے ہیں، تو بات وہ پہلی شروع کرتے ہیں کہ فرد واحد کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر شروع سے ہی جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جب بھی آزاد ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فوری اعلان کیا کہ سب سے پہلے ایک تعلیمی کمیٹی بنائی جائے، سب سے پہلے، یعنی کہ سب سے پہلے اپنی تعلیم کو کنٹرول کیا جائے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے کرنی ایسی ہوئی کہ وہ اسی سال فوت ہو گئے، ان کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد یہ ذہنی غلاموں نے، یعنی کہ جو اپنے ذہنوں کو ابھی تک غیر مسلموں کی غلامی میں جکڑے رکھے ہوئے تھے، وہی ان کا غلبہ آ گیا۔ اور یہ نہیں کہ کسی نے کوشش نہیں کی، ہر ایک نے اپنی سوچ کے مطابق، ہر ایک نے اپنے شعور کے مطابق، ہر ایک نے ضرورت کے مطابق تبدیلی کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے ملک کو اس وقت ایک ضرورت ہے۔ سر کہاں آپ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں 71 سال میں ہمارے ملک کے اندر میں اسی طرف کتنی یونیورسٹی بنی ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ ہمارے ملک کو ایک ضرورت ہے ایک مجموعی طور پہ تعلیمی بورڈ کی اور تعلیمی نیٹ ورک کی، یعنی کہ اس کو سیاست سے بھی دور رکھا جائے، اس کو دیگر ذاتی خواہشات سے بھی دور رکھا جائے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پنجاب بورڈ کی ایک کتاب آئے اور اس پہ وزیر اعلیٰ کی تصویر ہو اور وہ اور پارٹی کا ہو، اگلے سال جب نیا وزیر اعلیٰ ہے وہ حکم دے کے پرانا ورقہ پھاڑ دو وزیر اعلیٰ والا اور نیا ورقہ لگا دو۔ یہ جب تک ہماری تعلیم کے اندر سیاست انوالو رہے گی نا، ہر بندہ کہے گا کہ میرا نام آئے، میرا چیپٹر آئے، میرا عنوان آئے، میری تصویر آئے، تو ہمارا یہ جو آنے والی نسلیں ہیں یہ برباد ہی ہوتی جائیں گی۔ ہمیں ایک مکمل نیٹ ورک بنانے کی ضرورت ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پڑھے لکھے 40-50 لوگوں کا ایک بورڈ بنانا چاہیے جس میں واقعی پڑھے لکھے ہوں، جعلی ڈگریوں والے دوسرے تیسرے یہ معاملات نہ ہوں، ایک بالکل چیک اینڈ بیلنس پہ جو معتبر نام ہیں، بڑے بڑے پروفیسرز ہیں، بڑے بڑے دکاترہ ہیں، بڑے بڑے ہمارے ملک کے اندر پڑھے لکھے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، ان کا ایک بورڈ بنایا جائے اور ان کا ایک طریقہ کار بنایا جائے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کی بنیاد کس چیز پہ رکھی گئی، اس بنیاد کو قرآن اور حدیث کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سامنے رکھیں، اس کے مطابق اپنا سارا نصاب پرائمری کا، مڈل کا، میٹرک کا، اس کے بعد گریجویشن کا، ماسٹر کا، پی ایچ ڈی کا، وہ پورا نصاب اس طرح ترتیب دیں تاکہ ہر بچے کو آسانی رہے۔ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے وہ آرام سے اس لائن پہ چل جائے، جو انجینئرنگ کی طرف جانا چاہتا ہے وہ اس لائن پہ چلا جائے، لیکن جب تک اس کے پاس بنیادی تعلیم نہیں ہوگی، ایک نیٹ ورک نہیں ہوگا، ایک منظم نصاب نہیں ہوگا، وہ کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ایک ڈاکٹر تھے، نیا MBBS کر کے وہ فارغ ہوئے، اپنی پریکٹیکل جاب میں چلے گئے، ان کے باپ فوت ہو گئے، تو وہ اس دن کہنے لگے کہ مجھے میرے باپ نے اتنا پڑھایا ہے لیکن میرے پاس اتنا علم نہیں کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکوں، بنیاد نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں۔ تو ہمارا یہ پورا جو نظام ہے یہ بہت سی اصلاحات کا محتاج ہے۔ ہمیں ایک ایسا نیٹ ورک بنانا پڑے گا جس کے اندر کسی سیاسی جماعت،
کسی عسکری ونگ یا کسی بھی این جی اوز یا دوسری جو غیر ملکوں سے آ کے ہمارے نصاب پہ حاوی ہو رہی ہیں، اپنی چیزیں گھسیڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، اپنی چیزیں شامل کروانے کی جستجو میں لگی ہوئی ہیں، فنڈ دے رہے ہیں، لالچ دے رہے ہیں، علماء کو گمراہ کر رہے ہیں، ہمارے جو کچے ذہنوں کے مدرسین ہیں، کچے ذہنوں کے یہ بڑے بڑے آنر ہیں اسکولوں کے، ان کو گمراہ کر رہے ہیں اور اپنے نصاب کو گھسیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کو ہم مزید غلامی میں جکڑتے جائیں، ان کو مزید ہم نیچے سے نیچا بناتے جائیں اور اس ملک پہ ہم حاوی ہو کے بیٹھ جائیں۔ ہمیں خود سوچنا پڑے گا، جب تک خود نہیں نا، جس طرح ایک شعر کہتا ہے، بلکہ علامہ اقبال کے شعروں میں سے شعر ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اٹھانا شیشہ فرنگ کے احسان، اٹھانا شیشہ فرنگ کے احسان، سفال وطن سے مینا و جام پیدا کر۔ ہمیں اپنے اندر سے اٹھانے پڑیں گے وہ جو بڑے بڑے کامیاب لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے شعور والے لوگ جو پسے پردہ ہو چکے ہیں، جو پیچھے جا چکے ہیں، جو مایوس ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھ چکے ہیں، انہیں میدان میں لانا چاہیے اور لا کے پھر پورا ملکی لیول پہ ایک نصاب جس میں نہ پنجاب کو صرف فوکس کیا جائے، نہ بلوچستان کو صرف فوکس کیا جائے، نہ سندھ کو صرف فوکس کیا جائے، نہ گلگت بلتستان کو صرف فوکس کیا جائے، نہ کے پی کے کو کیا جائے، بلکہ پوری قوم کو ایک قوم بنانے کی کوشش کی جائے، پوری قوم کو ایک قوم بنانے کی کوشش کی جائے۔ جب ہم اس کوشش پہ چل پڑے، اس ڈگر پہ چڑھ پڑے، ہم نے اپنی انا کو پیچھے چھوڑ دیا، اگر قوم کے ساتھ مخلص ہوگے، آنے والی نسلوں کے ساتھ مخلص ہوگے، تو ہمیں ترقیوں سے، کامیابیوں سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ آپ تو کہتے ہیں 71 سال بھی سوئے رہے ہیں، اگر یہ آنے والے 20 سال کے لیے ایک منصوبہ بندی کر لیں تو انشاءاللہ 20 سال کے اندر ہم دنیا کی صف اول کی جو ترقی میں شامل جی، ہو ترقی میں اور دنیا کی سب سے پاورفل قوم بن سکتے ہیں۔ جی سعد مدنی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور اس طرح ہمارے جو دیگر مہمان تھے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ سب نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، قومیں تعلیم سے بنتی ہیں۔ اس وقت ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ بات کی جائے کہ وقت کی، ہمارے پاس بہت وقت تھا، بہت عرصہ ہم نے ضائع کیا، اب تعلیم کے میدان میں ہم نے کوئی کوشش نہیں کی۔ اگر بات کی جائے صرف زبان کی، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ جاپان کی ہیروشیما ناگاساکی میں تباہی ہوئی، لوگ مرے، بہت بڑی تباہی ہوئی۔ جب لوگ سنبھلے اور اپنے آپ کو انہوں نے ایک متحد قوم بنانے کے لیے ایک فیصلہ کیا، انہوں نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا اور ان کے سارے مطالبات مانے، ایک مطالبہ نہیں مانا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم اپنی تعلیم کو اپنی ہی زبان میں پڑھیں گے، اپنی جو مقامی زبان ہے اس کو نہیں چھوڑا انہوں نے کہا ہم امریکہ کے سارے مطالبے مانیں گے لیکن زبان کا مطالبہ نہیں مانیں گے۔ کیونکہ ان کو لگا کہ ان کو اپنی زبان کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اپنی قوم کو کیا سوچ دینی ہے، کیا فکر دینی ہے، اور وہ جو ایک سوچ تھی، وہ فکر تھی، وہ محض 1 سال 2 سال 5 سال 10 سالوں کے لیے نہیں تھی، وہ 100 سالہ سوچ تھی۔ انہوں نے اپنے نظام تعلیم کو مضبوط کیا اور ایک بنیاد رکھی اور ایک ہدف رکھا اور ایک جامع پالیسی تیار کی کہ ہم نے اپنی قوم کو ایک ایسے مقام پر لے کے جانا ہے کہ ابھی جب ہم زیرو ہیں، زیرو سے ہم نے ہیرو کیسے بننا ہے۔ سپر پاور جو تھی وہ جب زیرو ہوئی اور پھر انہوں نے اپنی ایک سوچ بنائی، ایک نئی سوچ بنائی کہ ہم دوبارہ اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کر کے پاورفل بن سکتے ہیں۔ اور آج دیکھیں آپ، جاپان نے اب نے بالکل زیرو سے اپنے آپ کو سٹارٹ کیا اور آج دیکھیں وہ کہاں ترقی کی راہ پہ کہاں چلا گیا۔ چائنا کی بات کریں کہ چائنا میں آپ دیکھیں کہ ان کا جو زیادہ جو نصاب ہے وہ ان کی لینگویج میں ہے، کسی اور میں نہیں ہے، جبکہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم مختلف جگہوں پہ بڑھ چکے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ نہ ہم نے اپنی مقامی زبان اس کے اوپر زور دیا اور نہ ہم بہتر طریقے سے انگلش کو ڈیولپ کر سکیں۔ اگر بات کی جائے انگلش لینگویج کی تو پاکستان میں انگلش لینگویج اس نے کتنی ترقی کی، اگر پرسنٹیج نکالیں تو کتنی ہے؟ جاپان کی طرح اور دوسرے ممالک کی طرح جنہوں نے زیرو سے اپنے آپ کو سٹارٹ کیا اور ترقی کی راہوں پہ پہنچے اور کامیابیاں حاصل کی اور اپنے آپ کو پاورفل کنٹری بنایا۔ ناظرین، ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟
بات کی جائے وسائل کی تو جتنے وسائل پاکستان کے پاس ہیں دنیا کے کسی کے پاس نہیں ہے. قدرتی ذخائر مالا مار، ذخیر زمین، اتنی اچھی زمین آپ کو کہیں نہیں ملے گی. دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں جو پاکستان میں نہ ہو. مسئلہ ہے تو صرف ایک چیز کا، نئی سوچ کا. ہمارے پاس سوچ نہیں ہے. ہمارے پاس یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم ان وسائل کو کس طرح استعمال کریں. اب بات کی جائے وسائل کی تو ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا، ایک اتنی بڑی پاور ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اگر ابھی ہم نے اپنی نوجوان نسل کو اپنے ان کا ہدف، ان کی راہ، ان کی منزل دکھا دی تو یہ نتائج شاید آپ ان 2 سال میں 5 سال میں نہ دیکھیں، لیکن آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے یہ جو بنیاد رکھی ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ کس قدر اچھا آیا ہے. دیکھیں اگر ہمارا جو تعلیم ہے، صرف تعلیم کو بہتر کرنے سے، اس کی پالیسی کو، اس کے نصاب کو بہتر کرنے سے ملک جو ہے بہت سارے مسائل سے نکلے گا. لوگوں کو شعور آئے گا، غربت کم ہوگی، لوگوں میں جو یہ آئے روز جو مختلف سیکٹر میں جو فساد ہوتے ہیں فساد کم ہوں گے، خوشحالی آئے گی. لوگوں میں یہ سوچ آئے گی کہ اپنے ملک کے ساتھ محبت اور اپنے ملک کو بہتر بنانے کے لیے نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے. ہمیں چاہیے کہ پورے پاکستان میں جہاں پر بھی تعلیم کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کو توجہ دینی چاہیے. اور میں صرف پنجاب کے اوپر نہیں ہے، پنجاب کے علاوہ پورے پاکستان میں باقی بھی لوگ بسنے والے ہیں، ان کے بھی کوئی رائٹس ہیں تعلیم کے. تو ہمیں پالیسی جو ہے وہ بنانی چاہیے. پالیسی ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ جامع بنانی چاہیے تاکہ جس سے اگر ہم نہیں تو ہماری جو آگے آنے والی نسل ہے وہ بہتر طریقے سے اس کا فائدہ اٹھا سکے. ناظرین ملیں گے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.